حجم کو بڑھانے پر. اب یہ جو 7 ڈیسک ہیں جس میں میں دہرائے دیتا ہوں، چائنا، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، اس کے علاوہ کویت کو بھی شامل کیا گیا ہے، یورپین یونین کو شامل کیا گیا ہے، امریکہ کو شامل کیا گیا ہے اور فار ایسٹ کو شامل کیا گیا ہے. تو اس سے بڑی مدد ملے گی، سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. اور آپ دیکھیے کہ یو اے ای کی جو سرکاری پریس ایجنسی ہے انہوں نے $10 ارب مختص کرنے کی خبر ریلیز کی. مختص انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں. سعودیہ کے ساتھ بھی جو $5 ارب کے حوالے سے انویسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے اس میں بھی خاصی پیش رفت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو نظر آئے گا کہ معاہدے سائن ہوں گے اور یہ حتمی شکل اختیار کریں گے معاہدے، اور یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ کی. وزیر اعظم کا چین کا دورہ بھی اگلے چند دنوں میں آنے والا ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سی پیک کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا، چین کی جو سرمایہ کاری ہے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا، اور اس کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کا جو یہاں سے وفد گیا ہے وہ بڑی مثبت انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت. پازیٹیو طریقے سے انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر کے یہاں سے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں کہ تجارتی خسارہ ہمارا کم ہوا ہے، آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. آپ اگر پچھلے ماہ سے کمپیئر کریں، پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو مہنگائی کا 17% پہ آ جانا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور فورن ایکسچینج ریزروز کی اگر آپ بات کریں، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، کسی زمانے میں 15 دن کا ہمارے پاس کور ہوتا تھا، اب ہمارے پاس 2 ماہ کا کور اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، اور الحمدللہ تمام جو بین الاقوامی مالیاتی جریدے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ریوائول. اس میں مکینزی جو ٹاپ کنسلٹنٹ فرم ہے اس کو ہائر کیا گیا ہے وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی. تو پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے تیزی سے چل رہی ہے. جو یورپ اور یو کے کی پی آئی کی فلائٹس تھیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد ریزیوم ہونے جا رہی ہیں. تو یہ تمام اچھی خبریں ہیں اور مثبت خبریں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں یہ معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو ملک دشمن قوتیں اس وقت، اور دیکھیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آج کی 2024 کی سچویشن کو 1971 سے کس طرح ملایا جا رہا ہے، کون ملا رہا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، نعوذ باللہ. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان شب مارز وجود میں آیا تھا. اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اس پاکستان نے اقوام عالم میں اپنا مقام بنانا ہے. وہ 4-5 پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں 1971 اور اپنے آپ کو شیخ مجھا دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. اور یہ ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جب ایک جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا. آپ اپنی سیاسی کو پاکستان کی سالیں ہیں، آپ اپنے سیاسی مفادات، چھوٹے مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں. آپ کا آئی ایم ایف جو آپ اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے، اور یہ آپ کی خواہش ہمارے دوست ملک کے ڈیفالٹ کے حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، یہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کیا، ہماری بڑی ان کا احترام ہے، عزت ہے، مگر بار بار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں کار میں نہیں رہا تو خدا نہ خواستہ یہ فنا ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے.
کیونکہ آپ کا کیا دھرا قوم کے سامنے ہے.